بہت ہی زبردست قسم کا اب جو ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے نا، بالکل وہ سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں آپ صلاح الدین ایوبی کا، اور ان کا ذکر کیوں نہ کریں کیونکہ ہم ہسٹری جب پڑھتے ہیں تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑی اہمیت رکھتے ہیں یہ، جیسے کہ ہم مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ رہا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پر دلچسپ بات یہ کہ ان کی شخصیت کو لے کر لوگ ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون تھے، ان کے کیا کارنامے تھے، وہ کہاں کے سلطان تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ انہی تمام تر معاملات پر جو ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ آڈیشنز بھی جاری تھے کیونکہ ایک سیریز تیار ہو رہی ہے، سیریز بھی تیار ہو رہی ہے، اور اس سیریز کو لے کر جہاں خوشی کی لہر مسلمانوں میں دوڑی اور پاکستان کے حصے میں اس کی ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ آیا، تو وہ ہم لوگ تو بہت خوش تھے اور ہم لوگ نے تو بڑی جشن منایا نا، واہ 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 واہ، اب تو صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو ہے ہم دیکھیں گے، ہم انسپائر ہوتے، اس طرح کی سیریز کو دیکھتے ہوئے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس طرح کی سیریز کو دیکھتے ہیں تو اپنی حقیقتیں پتہ چلتی ہے، اپنی ہسٹری پتہ چلتی ہے شاہ زیب۔ لیکن وہیں پر بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ تو ہمارے اسلامک ہسٹورک ہیرو نہیں ہیں، ان کے اوپر کیوں سیریز بنائی جا رہی ہے، اس کو کیوں پروجیکٹ میں لیا جا رہا ہے۔ بات تو صرف یہ ہے کہ اگر کہیں اچھی بات ہو رہی ہے تو کہیں سے بھی اچھی بات ہو تو فخر کی بات ہے، اپنے ملک میں اگر اچھی بات ہو رہی ہے تو کہیں سے بھی لے کر ہو، بات تو اچھی ہو رہی ہے۔ وہ والی مکھی بنو جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ مکھی کیوں بنتے ہیں ہم جو کچرے پہ بیٹھتی ہے۔ آپ کو آج صلاح الدین ایوبی جو سیریز شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ ان کے پروڈیوسر سے ملاقات کرواتے ہیں، کاشف انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ، وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے۔ اور پہلا سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو یہی کروں گی کہ ہمارے تو ہیرو نہیں ہیں، ہم ان پر کیوں سیریز بنا رہے ہیں؟ بالکل لوگوں کا ماننا ہے۔ بالکل صحیح، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ پچھلے چند دنوں پہلے آپ کے ہی میڈیا کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا اور لوگوں نے کہا اس پہ جواب دیا جائے۔ کسی خاتون نے یہ اعتراض اٹھایا تھا، اور یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھدار ہوں گی، عقل مند ہوں گی، پڑھی لکھی ہوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ہیں کون، ہماری پہلی آئیڈینٹی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم انسان بن کے تو دکھائیں، اور پھر ہم مسلمان ہیں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مسلمان ہونے کا فرض تو ادا کرو پہلے۔ آپ تو 70 سال پرانا ملک ہے آپ کا، آپ کہاں سے ہیروز تلاش کریں گے؟ ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مولانا شوکت علی، مولانا ان کے بھائی جوہر علی، ہم سب پہ بنائیں گے، لیکن اپنی آئیڈینٹی سب سے پہلے بحیثیت مسلمان بتاؤ۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے، یقیناً آپ کو پتا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ محمد کون ہے، واہ واہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے بتاؤ نا کہ بھائی 6 ارب لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاہ زیب صاحب یا آپ یا میں کھڑے ہو کے محمد کا تعارف کرائیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کر دے، کوئی کارٹون بنا دے تو میرا خون کھول جاتا ہے۔ لیکن کیا حق پہنچتا ہے مجھے غصہ کرنے کا جب میں نے اس کو محمد سے روشناس کرایا ہی نہیں؟ خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی شخصیت نے پچھلے 1400 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا اس دنیا کو تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ زمین کا حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس کو حکومت ملی، اس نے اللہ اور محمد کے قانون کو نافذ کر کے دکھایا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں کر کے دکھایا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی، اب اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں سیریز کی طرف۔ جس طریقے سے ایک جوائنٹ وینچر ہے اور اسے بنایا جا رہا ہے، بہت اس پہ محنت کی جا رہی ہے، اس کا مقصد اسپیسیفکلی کیا ہے؟ سب سے پہلے جو انیشیٹو یہ لیا گیا ہے اس میں آپ لوگ کیا دکھانے جا رہے ہیں؟ مطلب ایک پبلک کو آئیڈیا ہو کہ اس سیریز میں ان کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، کیا وہ ان کی شخصیت پر مبنی فلم سیریز ہوگی یا اوورآل پوری ہسٹری دکھائی جائے گی؟ دیکھیے، سب سے یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، جب میں نے پہلے جو آپ سے میں نے عرض کیا اسی بات کو آگے بڑھا دیجئے۔ اس پوری سیریز کا مقصد ہے کہ دنیا کو اسلام کی صحیح شکل دکھانا۔ جب اللہ کے کسی بندے کو زمین پر حاکمیت ملتی ہے اور وہ قرآن کو رہنمائی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اصل قرآن کے حقائق ہیں کیا؟ آج ہم 54 اسلامک ریاستوں کی باتیں کرتے ہیں، کسی ایک میں قرآن رائج نہیں ہے۔ اور پھر دنیا مذاق اڑاتی ہے آپ کا کہ یہ مسلمان ملک ہے، کہ یہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں یا مغربی ممالک میں، اور آپ میں فرق کیا ہے؟
تو ہمیں جو مقصد ہے سیریل کا وہ یہ ہے کہ وہ 60 70 80 برس جو کہ ڈائنیسٹی تھی ان کی، اس دوران جو غیر مسلموں کے حقوق تھے اس میں، اور مسلمانوں کے جو حقوق تھے، اور سب سے بڑھ کر انصاف کا بول بالا تھا، وہ کچھ نہیں تھا، صرف قرآن کی پریکٹیکیلٹی تھی۔ بھائی آپ بات سمجھے نا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن اگر مشعل راہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ پوری دنیا کو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن اصل حق ہے، تو اس کو رائج کر کے تو دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں کوئی نہیں کر رہا نا، ہم وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور آپ نے بہت اچھا یہ بات کی کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں، ذرا اس پر بھی میں بات کروں۔ آپ ماشاءاللہ یو ایس میں اتنے کامیاب ڈاکٹر، آپ کے پاس ماشاءاللہ اس وقت جو آپ نے پروجیکٹ اٹھایا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں کاشف صاحب، تو آپ نے جتنا پیسہ اس پروجیکٹ پر لگا ہے، it is either make it or break it۔ تو اگر میرا یہ سوال اجازت کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر اس پروجیکٹ کو کوئی وہ رسپانس نہ ملا جو آپ اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ کر، obviously وہاں سے آپ نے امید لگائی ہے، I'm sure آپ کی پرسنالٹی سے میں اندازہ لگا سکتی ہوں، لیکن why؟ واہ کیا خوبصورت بات کیا آپ نے۔ اگر پیسہ کمانا ہوتا نا میری پیاری بہن، تو خدا کی قسم ایک اور ہسپتال بنا لیتے۔ میں ہسپتال بناتا ہوں، میں کینسر کا اسپیشلسٹ، میرے پارٹنر ڈاکٹر جنید علی شاہ کے اپنے ہسپتال ہے، ایو کلینک کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمد علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، دنیا بھر میں ان کا نام ہے۔ جتنی جمع پونجی ہماری تھی ایک ایک پائس میں لگا دی، کہ جس اللہ نے یہ پیسہ دیا ہے نا، وہی اللہ اس پیسے کو پروٹیکٹ بھی کرے گا، اور نہ کرے گا تو جو لے کے دنیا میں آئے تھے نا وہی لے کے چلے جائیں گے۔ یار کیا لے کے چلا جاؤں گا میں اس دنیا سے؟ اگر میرا محمد مجھ سے خوش ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، تو جو چیز میں لے کے جاؤں گا، جو لے کے جاؤں گا نا، بس وہی کافی ہے۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اور میری یہ خواہش ہے، آپ نے بہت بڑی بات کی، میں اس کا جواب دے دوں ذرا۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے سلطان عبدالحمید صاحب کا، ایک ڈرامہ ہے پائنت حمید، یہ ٹرکش ڈرامہ ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جب ایک صاحب کو خواب آتا ہے کہ جاؤ سلطان عبدالحمید سے پیسے لے لو، تم مالی مشکل میں ہو، اور خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس کو مخاطب یوں کرتے ہیں کہ میرے حمید کے پاس جاؤ۔ تو جب وہ آ کے ان سے کہتا ہے کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ کہا، تو وہ اس کی آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو آواز آئے کہ میرے کاشف، میرے جنید، ان کا یہ آئے ہیں۔ اچھا ویسے اس سیریز کا بجٹ ہے کتنا؟ بجٹ اربوں میں چھوڑ دینا۔ نہیں میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، ویسے اوورال جو ایک آئیڈیا ہے، اب ظاہر ہے اب کیونکہ اب تو باقاعدہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اب تو آپ لوگ کی سب چیزیں فائنلائز ہو گئی ہوں گی۔ یہ بننا اسکرپٹ ہو گیا ہے، سیزن 1 کا اسکرپٹ ختم ہو گیا، آڈیشنز ہو گئے، آڈیشن سب ختم ہو گئے ہمارا ماشاءاللہ۔ کوئی چانس نہیں آڈیشن نہیں آڈیشن ختم ہو گئے پاکستان میں، ترکی میں ہو رہے ہیں۔ اچھا ویسے آڈیشنز آپ ذکر کر رہے ہیں، سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں، بڑی خبریں سامنے آئی سوشل میڈیا پر آڈیشنز کے حوالے سے کہ لوگ جا رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر صلاح الدین ایوبی کا جو کریکٹر ہے بہت سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے، صحیح طریقے سے وہ پورٹرے کر سکے اس شخصیت کو۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آڈیشنز کتنے مشکل تھے، اور یہ مین کریکٹر کر کون رہا ہے؟ ٹرکش کردش بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، 6.5 فٹ قد، اور چہرے پر مطلب جو ان کا اسٹائل تھا وہ اسی طرح سے چہرے پہ، جس کو دیکھ کہا کسی نے کہ اللہ کو کیا، اللہ کہاں سے نظر آتا ہے، اللہ کیسے ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تو نام کیا؟ نام ابھی طے نہیں کیا ہے ان کا، 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک فائنلسٹ ہو جائے گا، 3 میں سے ایک۔ تو لیکن یہاں کے ہیں کہ وہاں ٹرکش ہے نا، ادھر بتایا۔ اچھا اب ہمارے کیونکہ آڈیشنز ہم جب پتا چلا ہمیں کہ آڈیشنز ہو چکے، تب میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ مجھے ایکٹنگ دوبارہ کرنے کا شوق ہوا، میں نے کہا میں آڈیشنز مس کر دیے، لیکن میرے لیے ایک بڑی خوش آئے، ہم لوگ بہت خوش ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر کاشف صاحب، کہ پاکستان بھی اس اتنے بڑے پروجیکٹ کا اتنا بڑا حصہ، اور اس کو کرنے کے لیے ایک اتنا بڑا نام۔ میں صرف یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اگر 2 منٹ یا 10 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اتنی روحانیت اگر ہماری جاگی ہے، تو اس سیریز سے ہماری بہت امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں۔ اللہ عزت رکھنے والا، بے شک بے شک، اللہ عزت رکھنے والا، بے شک بے شک۔ پاکستان کے بہت سارے نام اس میں آپ کو نظر آئیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے،
اس اتھارٹی کے اندر فیصل جاوید صاحب سینیٹر ہیں ہماری، ان سے گفتگو، خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو خان صاحب کو ہم نے یہ پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے کہ یہ اس سے ہم روشناس کراتے ہیں دنیا کو کہ میرا نبی ہے کون. آؤ نا، میں پوسٹر نہیں لگاؤں گا، میں نعرے نہیں لگاؤں گا، میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. ختم. اچھا سر، ایک اور بات، میں نے خود ایتر الغازی کی پوری سیریز دیکھی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ٹرکش سیریز ہے پوری. اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا مختلف انٹرویوز میں کہ جو حقیقت ہے، جو ہسٹری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ انہوں نے فکشن بھی ایڈ کیا ہے. کیا اس سیریز میں بھی سٹوری کے ساتھ کچھ فکشن ایڈ کیا جائے گا یا کمپلیٹلی حقیقت پر مبنی پوری تاریخ اس میں دکھائی جائے گی؟ بھائی ہر سٹوری کے ساتھ ایک فکشن ہوتا ہے، لیکن اس سٹوری میں اتنے چیپٹرز ہیں کہ اگر فکشن ڈالنے لگے تو آپ کے پوتے بھی وہی دیکھتے رہیں گے سیریل اور وہ ختم نہیں ہوگی. ہم دمشق چلتے ہیں، ہم قاہرہ چلتے ہیں، ہم بغداد چلتے ہیں، ہم وہاں سے جناب آپ کے قندوز آ جاتے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا چلے جاتے ہیں، پھر ہم بیت المقدس چلتے ہیں. ایک ایک سیزن لے کے چلیں گے بھائی تو 40 سیزن بن جائیں گے، 50 سیزن بن جائیں گے. اس کے اس وقت ہمارے 3 سیزن پلانڈ ہیں، 104 ایپیسوڈ ٹوٹل. کب تک آئے؟ 27 لاسٹ ویک آف جون انشاءاللہ. تو 2022 جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بہت زبردست جو ہے پوری دنیا دیکھے گی. پہلی پروڈکشن ہے جو پاکستانی پروڈکشن ہے اور نیٹ فلکس نے پہلے ہی رابطہ کر لیا ہم سے کہ آپ ہمیں بیچیں گے. ٹی آر ٹی، نیٹ فلکس، الجزیرہ، بی بی سی، یہ سارے کے سارے. بالکل آپ لوگ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے، جیسے کہ میں بھی ایکسائٹڈ ہوں. میں ضرور یہ دیکھنا چاہوں گا. سر اب ذرا سا اس طرف آتے ہیں، فنکار لوگ جو وہاں پہ آڈیشنز دینے آئے، بہت سارے فنکار آئے، بہت سے ریجیکٹ بھی ہوئے، کچھ سلیکٹ بھی یقین طور پر ہوئے ہوں گے. کون کون سے بڑے نام تھے جو وہاں پر آڈیشن دینے آئے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا. اچھا لیکن ویسے سلیکٹ کون سے وہ یہ سلیکٹ جیلانی صاحب ہوئے ہیں، عائشہ عمر صاحبہ ہوئی ہیں، اشنا شاہ صاحبہ ہوئی ہیں، اور بہت سے نام ہیں، نام یاد نہیں رہتے مجھے. نہیں ہم انشاءاللہ بہت سارے نام ہیں لیکن بہت سارے ریجیکٹ بھی ہوئے. لیکن ریجیکٹ نہ کہیں ان کو، دیکھیں اس لیے کہ وہ پاکستان کے بڑے نام ہیں، بالکل بڑے نام، اور پاکستان کی بڑی عزت انہوں نے کمائی ہے، پاکستان کا بڑا نام روشن کیا ہے. کریکٹرز کے حساب سے، لیکن سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ سیزن میں ضرور آئیں گے، وہ بھی ضرور آئیں گے، آگے جا کے وہ ضرور آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے کاشف انصاری صاحب اور تفصیلاً بات کر رہے تھے اس پر. تو اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے اور اس سیریز کے لیے، کیونکہ اس میں میرے آقا کے حوالے سے اور ان کے بس ان پر ہماری جان اور ہماری نسلیں ہماری قربان. بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو پروردگار اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے اور رکھیے گا اپنا خیال. کل تک کے لیے دیجیے شاہ زیب احمد اور مایا خان کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.